نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے ٹاپکس انشاءاللہ خاص طور پہ صلح حدیبیہ تک ہم کور کریں گے. جنگ خندق ختم ہوتے ہی صحابہ کرام تھکے ہارے ہوئے، ایک ماہ کی مشقت، ٹینشن، پریشانی، بھوک، سردی اور مسلسل ایک مقابلوں کی کیفیت سے دو چار رہ چکے تھے، بہت تھکے ہوئے تھے. ایسے بھی مواقع آئے تھے جنگ خندق کے دوران کہ وہ لوگ مسلسل تیر اندازی کرتے تھے اور ادھر سے مسلمانوں کو مدافعت کرنی پڑتی تھی. اور ایسے میں ہی بخاری کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے اس مقابلے کی وجہ سے میں نے عصر بہت دیر سے پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ ان کو غارت کرے، یا کچھ اس طرح کر کے کہا تھا. مفہوم حدیث ہے کہ میری تو صلاۃ وسطی ہی فوت ہو گئی، یعنی عصر کی جو نماز ہے وہ ان کی وجہ سے میری قضا ہو گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت دیر سے پڑھا. ایسے حالات کے بعد ابھی سب واپس آ رہے ہیں شکر کرتے ہوئے کہ دشمن لوٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے ہتھیار مبارک اتار رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ حالانکہ ہم نے تو نہیں اتارے. بنو قریظہ کی طرف حکم ہوا ہے، تشریف لے چلیں اور مقابلہ کریں، میں آپ کے آگے آگے جاتا ہوں. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اطلاع دی اور یہ بھی کہلایا کہ عصر وہاں پہنچ کے پڑھو. بہت تیزی سے صحابہ کرام نکلنے شروع ہو گئے. سمعنا و اطعنا کی مکمل تصویر ہے. کچھ صحابہ کرام نے تو راستے میں نماز پڑھ لی اور کچھ نے وہاں پہنچ کے پڑھی. دونوں گروہوں نے اپنی دلیل یہ دی کہ آپ کی بات سے ہم اس طرح سمجھے تھے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پہنچ سکتا ہے عصر تک تو وہاں پڑھ لے، اور مراد یہ تھی کہ اگر راستے میں آئے تو پڑھ لو، لہٰذا ہم نے راستے میں پڑھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات پہ خاموشی اختیار کی، دونوں کے عمل کو خاموشی کے ساتھ درست قرار دیا. بنو قریظہ یہودیوں کا ایک مضبوط ترین قبیلہ تھا. انہوں نے جب مسلمانوں کو آتے دیکھا، اپنی بدعہدی کا ان کو پہلے سے علم تھا. انہوں نے فوراً اپنے قلعوں میں جا کے اپنے آپ کو محصور کر لیا اور یہ سوچ کر کہ اب وہ مسلمانوں سے محفوظ ہیں. مسلمان تمام مشکلات کے باوجود عزم، ولولے اور حوصلے میں بہت بلند تھے، اور یہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. بنو قریظہ کو معلوم تھا کہ اب وہ بچ نہیں سکتے. یہ دیکھ کے بنو قریظہ کے اپنے سردار نے اپنے لوگوں کے آگے 3 تجاویز رکھی. ایک تجویز یہ تھی کہ تم لوگ سب مسلمان ہو جاؤ، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تم لوگوں پہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقعی نبی اور رسول ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم اپنی کتاب میں خبر پاتے ہو. اس سردار کے ان الفاظ سے واضح طور پہ قرآن پاک کی اس آیت کا علم ہوتا ہے کہ یہ اس طرح پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. کہہ رہا ہے کہ جن کے بارے میں تم اپنی کتاب میں پاتے ہو یہ وہی نبی اور رسول ہیں، اسلام قبول کر لو. یہ شخص نسبتاً کچھ معتدل مزاج لگتا ہے اپنی باتوں میں، لیکن افسوس کہ اپنے قبیلے کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور دوسرے یہودیوں کے بہکانے کی وجہ سے بالآخر وہ اسی انجام کو پہنچا جس سے باقی بنو قریظہ دو چار ہوئے. اس نے دوسری تجویز دے دی کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو پھر خود ہی اپنی بیویوں اور بچوں کو قتل کر دو اور خوب بے جگری سے لڑو. یعنی پھر یہ فکر نہیں ہوگی کہ عورتیں اور بچے پیچھے رہ گئے، اگر ہم مارے گئے تو جنگ میں پھر تھوڑی سی بزدلی آ جاتی ہے. تو بہتر ہے اپنے بیوی بچوں کو خود ہی مارو اور پھر خود مردوں کی طرح بڑھو اور لڑو، یا جیت جاؤ گے یا مر جاؤ گے. یہ تجویز بھی یہودیوں کو قبول نہیں تھی. دونوں تجاویز انہوں نے مسترد کر دیں. تو پھر اس نے کہا کہ ایسے کرو کہ ہفتے کا دن جو کہ سبت کا دن ہوتا ہے، جس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ یہودی کبھی نہیں اس دن لڑیں گے، مسلمانوں کو دھوکہ دو اور اس دن اچانک ان پہ حملہ کر دو جب پھر وہ بے خبر ہوں. انہوں نے یہ بات بھی نہ مانی
تینوں تجاویز کو مسترد کر دینے کے بعد بالآخر بنو قریظہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو قریظہ کے حلیف تھے، ان کے باغات اور آل اور اولاد بھی اس علاقے میں تھے، اس لیے بنو قریظہ کو بھرپور امید تھی کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں کوئی نرم فیصلہ اور بہتر حل تلاش کر لیں گے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے باغات میں داخل ہوئے تو مرد بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئے بےتابانہ، اور عورتیں اور بچے چیخیں مار مار کے رونے لگے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ ان کا دل پسیج گیا۔ ایسے میں جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو انہوں نے حلق کی طرف اشارہ کیا، یعنی تم لوگ کی گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ لیکن فوراً ان کو خیال آیا کہ میں نے یہ بتا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے، لہٰذا وہ لوٹے اور مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے تو میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام بنو قریظہ کے قلعوں کے سامنے پہنچ گئے، اور انہوں نے کھلم کھلا گرجدار آواز میں یہ کہہ دیا ان کو کہ ہم لوگ تم لوگوں کے ساتھ لڑ کے رہیں گے، تم لوگ کو مزہ چکھا کے چھوڑیں گے، کیونکہ کم بات نہ تھی جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی تھی اور جس خوف اور جس تکلیف سے انہوں نے مسلمانوں کو گزارا تھا۔ بنو قریظہ کو پتہ چل گیا کہ اب یہ لوگ حملہ کر کے ہمیں ختم کر دیں گے، لہٰذا انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے معاملے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کریں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کو امید تھی کہ چونکہ ان کے قبیلے کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا پہلے اسلام سے قبل، تو ان کا خیال تھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی اچھا حل نکالیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے فیصلے کو شاید بدلوا دیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان یہودیوں سے پوچھا کہ جو فیصلہ میں کروں گا تم لوگوں کو قبول؟ انہوں نے کہا بالکل۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ یہ وہ موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری قوم کا سردار آ رہا ہے، اٹھو اور اس کا استقبال کرو۔ یہ مفہوم ہے حدیث کے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں ایک تیر لگنے سے زخمی ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، بنو قریظہ کا معاملہ ہونے تک مجھ کو زندگی دینا، یعنی میں ان کا انجام دیکھ لوں، کیونکہ ان کو بہت تکلیف تھی بنو قریظہ کا جو کردار جنگ خندق کے دوران سامنے آیا تھا، اور وہ چاہتے تھے میں اپنی آنکھوں سے ان کا انجام دیکھوں، پھر خواہ مجھے موت آ جائے۔ اور جب وہ غزوہ احزاب کی طرف جا رہے تھے تو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ سعد تم نے بہت دیر کر دی، جلدی جاؤ۔ اور جب وہ لپک کے بڑھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی والدہ کو کہا کہ حضرت سعد نے بہت چھوٹی زرہ پہنی ہوئی ہے، اور یہ واقعی درست بات تھی، اور ان کی چھوٹی زرہ کی وجہ سے ان کو تیر آ کے ایسی جگہ لگا تھا کہ بعد میں اسی زخم سے پھر وہ فوت بھی ہوئے تھے۔ لیکن اس زخمی حالت کے باوجود یہ گفت و شنید جاری رہی۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آ کے مسجد نبوی میں اترے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا جو فیصلہ ہوگا کیا یہاں موجود لوگوں پہ لاگو ہوگا، یعنی جو بات کہوں گا سب لوگ مانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کہا اور جو یہاں باقی مسلمان ہیں وہ مانیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور کہا وہ بھی جو یہاں پر ہیں؟ اور چہرہ دوسری طرف کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے، ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ کیا آپ میری بات بھی مانیں گے کہ نہیں، بہت ادب سے چہرہ دوسری طرف کر کے کہا کہ جو یہاں پہ ہیں ان پہ بھی میرا فیصلہ لاگو ہوگا؟ فرمایا ہاں، یعنی میں بھی تمہارا فیصلہ قبول کروں گا۔ تب انہوں نے فیصلہ سنایا کہ بنو قریظہ کی عورتوں اور بچوں کو تو قیدی کر لیا جائے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد تم نے وہی فیصلہ کیا جو عرش پہ ان کے بارے میں ہو چکا تھا، یعنی آپ کا فیصلہ عین اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے۔ وہ انتہائی انصاف پسند تھے
اور موت و حیات کی اس کشمکش میں بھی انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو کہ ایک انتہائی عادل انسان کرتا ہے۔ بنو قریظہ کو ان کے فیصلے کے مطابق مردوں کو قید کر لیا گیا اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ انہی مردوں کے بیچ میں آپ کو یاد ہوگا حیی بن اخطب بھی موجود تھا، بنو نذیر کا وہ سردار جس کے بھڑکانے پر بنو قریظہ نے بدعہدی کی تھی مسلمانوں کے ساتھ۔ اب وہ بھی قیدی بنا کے لایا گیا تو اس نے کیا کیا، اپنا جوڑا ہر طرف سے ایک ایک انگلی کے برابر پھاڑ دیا۔ پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا تاکہ اگر میں مارا جاؤں تو کم از کم میرا جوڑا مسلمانوں کے استعمال کے قابل نہ رہے۔ اس سے اسلام دشمنی کی انتہا کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یعنی کہیں ایسے نہ ہو کہ میری ذات یا میرے بال سے اتنا سا بھی فائدہ مسلمانوں کو پہنچ جائے۔ اب ان سب کو قید کر لیا گیا اور کہا جاتا ہے ایک خاتون تھی جس کے گھر میں بہت سے قیدیوں کو اریسٹ کیا گیا، اور اس زمانے میں چونکہ پراپر جیل نہیں تھے اس لیے لوگوں کے گھروں کو اکثر جیل کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک بڑی سی خندق کھودی گئی اور ان قیدیوں کی ٹولیاں بنا بنا کے ان کو لے جایا گیا اور وہاں خندق میں بٹھا کے تلوار سے ان کے سر اڑا دیے گئے۔ ایسے میں ایک یہودی نے کہا نہ جانے ہمارا کیا انجام ہوگا، تو دوسرے نے کہا تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ پکارنے والا پکار رہا ہے اور جانے والے پلٹ کے نہیں آ رہے، یعنی باری باری سب کی باری آ رہی ہے قتل کی، تمہیں پتہ نہیں چلا اب تک۔ جب حیی بن اخطب کو لایا گیا اور اس کا سر اڑانے سے پہلے اس کو بات کا موقع دیا گیا تو کہنے لگا کہ میں نے جو آپ کی عداوت کی ہے میں اس پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا، یعنی مجھے کوئی شرمندگی نہیں جو میں کر چکا، لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ اوپنلی مان رہا تھا کہ میں نے اللہ کے خلاف جنگ کی تھی آپ کو جھٹلا کے۔ کتنی بد نصیبی ہے، حق پتہ ہو اور پھر انسان اس کی عداوت میں جم جائے۔ اس کے بعد اس کو بٹھایا گیا اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ ایک بنی اسرائیل کا بہت بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کی قسمت میں لکھ دیا ہے، یعنی بنی اسرائیل کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان پہ اسی طرح دنیا میں عذاب آتا ہے۔ ان میں ایک خاتون کو بھی قتل کیا گیا جو یہودیوں کی عورت تھی، کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو مارا تھا چکی پھینک کے۔ کچھ یہودیوں کے لڑکے جن کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور ان میں سے کچھ بچوں کو مسلمانوں نے اڈاپٹ کیا تھا اور بعد میں یہ بچے صحابی ہونے کا شرف پا سکے۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ نفرت نہیں کرنی نان مسلموں سے۔ اور اگر آپ یہ پڑھیں کہ اسلام کیسے پھیلا تو چائنا میں اسلام پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ جو مغربی مورخین بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ امیر مسلمان جو چائنا میں تھے بہت غریب چائنیز لوگوں کے بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے تھے ماں باپ کو پیسے دے کے، اور پھر ان بچوں کو وہ مسلمان بناتے تھے، اور وہی مسلمان بڑے ہو کے بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے اور آہستہ آہستہ چائنا میں اسلام پھیل گیا۔ تو مسلمانوں نے بہت گہرائی سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اسٹڈی کیا اور اس کو اپنایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام بہت جلد اور بہت دور دور تک پھیل گیا۔ مختلف طریقہ کار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے وہ سب اپنانے ہوں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا کلمہ بلند ہو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ طریقہ کار آج کل عیسائیوں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ بوسنیا میں بہت سے مسلمان بچوں کو مغرب میں کرسچنز نے اڈاپٹ کر لیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو مسلمان بچے بنائیں گے؟ ظاہری بات ہے وہ ان کو اپنے دین پہ رکھیں گے، تو ایک پوری نسل اپنا دین چینج کر لیتی ہے۔ یہ تو تھا بنو قریظہ کا انجام۔ اس کے بعد ان کا بہت سا مال و دولت بھی مسلمانوں کو ملا، اور 25 روز تک یہ محاصرہ قائم رہا تھا۔ بالآخر مسلمان کامیاب ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد جب اپنے خیمے میں گئے، ان کا خیمہ مسجد نبوی میں نصب کر دیا گیا تھا کیونکہ بہت زخمی تھے، تو پھر ان کا زخم پھوٹ پڑا اور خون اتنا بہنے لگا کہ ایک قبیلے کے خیمے تک پہنچا تو انہوں نے کہا یہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ جا کے دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہہ پڑا تھا، اور بالآخر ان کی دعا پوری ہوئی کہ اے اللہ جب تک میں بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ آئے۔ بنو قریظہ انجام کو پہنچے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئے۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو غیر معمولی طور پر مسلمانوں نے اس کو ہلکا پایا،
تب مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ اس کا جنازہ ملائکہ اٹھائے ہوئے تھے، فرشتوں نے ان کے جنازے کو کندھا دیا. اتنے عظیم انسان اور اتنے عظیم صحابی تھے. اس کے بعد ایک اور یہودی کا قتل جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم تھا، وہ تھا سلام بن ابی الحقیق، جس کی کنیت ابو رافع تھی. یہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے ان مجرمین میں سے تھا جو مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو بڑھ چڑھ کے ورغلاتے تھے، اور مال اور رسد سے ان کی مدد بھی اس نے کی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو قریظہ سے فارغ ہوئے، ایسے میں مسلمانوں کا جی چاہا کہ ہم اس شخص کو بھی قتل کر دیں، تاکہ وہ تمام لوگ جنہوں نے بدعہدی کی ہے، جنہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اسلام کے خلاف، ان سب کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور تاکید یہ بھی فرمائی کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرنا. کتنے جینٹل اور کائنڈ ہارٹڈ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین کی عورتیں ہیں، مشرکین کے بچے ہیں، کہا کہ نہیں، بس صرف وہی ہے اس لائق کہ مارا جائے جس نے کہ غلط حرکت کی. اور ان کو بہت ہدایات دے کے خیبر کی طرف روانہ کر دیا. ابو رافع کا قلعہ خیبر میں ہی واقع تھا. ایسے میں یہ چند صحابی جب پہنچے، یہ قبیلہ خزرج کے تھے، تو ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا تھا، ہم خیبر کے قریب تھے. اتنے میں جو قلعے کا پہرے دار تھا اس نے آواز لگائی کہ جس نے اندر آنا ہے آ جاؤ، میں اب دروازے بند کرنے لگا ہوں. کیونکہ خیبر آپ دیکھیں نا قلعہ نما ایک شہر تھا، اور کہتے ہیں کہ اتنی زبردست پلاننگ سے بنا ہوا تھا کہ ابھی بھی اس کے کھنڈرات جو لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ 1400 سال پہلے انہوں نے کس طرح ایک انتہائی مسٹیریس اور اندر اندر سے مختلف اس کے راستے اور بہت ہی محفوظ قسم کا ایک قلعہ ہے جو بنایا ہوا ہے. اور کہا جاتا ہے ایک جرمن نے یہودیوں کے ان قلعوں کو اسٹڈی کر کے 1914 میں ایسے قلعے تعمیر کیے اور اس کو بہت انعام دیا گیا تھا کہ دفاعی لحاظ سے یہ بہت ہی ایک اچھی کنسٹرکشن تھی جو یہودیوں نے کی ہوئی تھی، اور وہی جرمن نے اپنائی تو اس کو انعام ملا. اب اس قلعے کو بظاہر تو کوئی فتح بھی نہیں کر سکتا تھا اور اندر تو کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا، تو بہت تدبیر سے ہی اندر انٹر ہو سکتے تھے مسلمان. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سر پہ کپڑا ڈال دیا اور منہ دیوار کی طرف کر دیا اور ایسے بیٹھا گویا اپنی حاجت کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، جس کی وجہ سے اس پہرے دار کو کوئی شک نہ ہوا. اور اس نے کہا کہ آنا ہے تو جلدی سے آ جاؤ، میں بند کرنے لگا ہوں دروازہ. جلدی سے اسی طرح کپڑا ڈالے میں اندر داخل ہو گیا. اندر گیا تو اس نے دروازہ لاک کر دیا اور خود پہرے دار چلا گیا. کہتے ہیں جب ذرا اندھیرا ہوا میں نے دروازہ کھولا اور اندر ابو رافع کے گھر کی طرف چلا گیا. وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس تھا. اب مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس جگہ پر ہے. کہتے ہیں میں سیڑھیاں ٹٹولتا ہوا اوپر چڑھ گیا. چاندنی رات تھی لیکن گھر کے اندر اندھیرا تھا. آخر اب میں نے سوچا کہ ابو رافع کو کیسے ڈھونڈوں، ہاتھ میں تلوار تو تھی. تو میں نے زور سے آواز لگائی ابو رافع. تو اس نے کہا کون ہے؟ تو اس کہتے ہیں یہی تو میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس طرف. کہتے ہیں اس آواز کی ڈائریکشن میں بڑھا اور میں نے اس پہ حملہ کر دیا اور بالآخر اس کو مار کے چھوڑا. اور پھر تیزی سے اس کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا. چاندنی رات تھی اور میں جب سیڑھیاں اتر رہا تھا تو آخری سیڑھی میں نے غلطی سے دیکھی نہ، جس کی وجہ سے میں نیچے جا گرا اور پنڈلی پہ میرے مونچھ جیسی آ گئی. اب باقی مسلمان بھی جو چھپے ہوئے تھے یہ سب مل کے اس قلعے میں ایک نہر تھی جو قلعے کی دیوار کے آر پار جایا کرتی تھی. یہ لوگ نہر کے اندر چھپ گئے اور ابو رافع کی چیخ اور شور کی وجہ سے سارے قلعے والے اکٹھے ہو گئے کہ کیا ہوا، لیکن کچھ نہ پتا چلا کیونکہ یہ لوگ تو چھپے ہوئے تھے. لیکن یہ کہتے ہیں ہم نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ جب تک ہم اس کی موت کی خبر نہیں سن لیتے، ہمیں یقین نہیں ہو جاتا کہ مر گیا ہے، ہم نہیں جائیں گے. حتیٰ کہ جب صبح ہوئی تو وہاں اعلان ہو رہا تھا کہ ابو رافع تاجر قتل ہو گیا. تب ہم یہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے جب پاؤں پہ پھیرا تو کہتے ہیں مجھے لگا گویا مجھے کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی، بالکل ٹھیک ہو گئے. یہ سب واقعات اب 5 ہجری میں پیش آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک خوشی دے رہا تھا. جنگ خندق میں بغیر لڑے جب مسلمانوں نے پوری طرح سے
اس محاصرے کا مقابلہ کیا تو وہ ایک بہت بڑا پازیٹیو ایلیمنٹ تھا جو مسلمانوں کے فیور میں گیا. ایک تو مسلمانوں کا اپنا مورائل ہائی ہو گیا اور دوسرا ارد گرد والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ بڑی بڑی قوت سے نہیں گھبراتے. پھر غزوہ بنو قریظہ میں مسلمانوں کی فتح اور سارے بنو قریظہ کا مارے جانا، اس سے بھی مسلمانوں کی دھاک بیٹھی. اب ابو رافع کا قتل اور اس کے بعد ایک اور خوشی مسلمانوں کو نصیب ہوئی. ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف، جہاں بہت زیادہ وہ تنگ کر رہے تھے قبائل مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک سریہ بھیجا. وہ بڑھے اور انہوں نے چھاپے مارے تو دشمن سارے بھاگ نکلے. کچھ بکریاں تھیں جو وہ چھوڑ گئے، مسلمانوں نے ان کو ہانکا اور واپس لے آئے. واپسی میں انہوں نے ایک مشتبہ شخص کو دیکھا اور ان کا شک درست تھا. یہ شخص اپنے قبیلے کا سردار ثمامہ بن اسال تھا اور یہ بھیس بدل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمہ کذاب کے کہنے پر قتل کرنے کے لیے مدینہ منورہ آ رہا تھا. مسلمانوں نے اس کو گرفتار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد نبوی میں باندھ دیا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسجد نبوی میں کیوں باندھا، کیونکہ نارملی تو قیدیوں کو ادھر ادھر گھروں میں قید کیا جاتا تھا. جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجرم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں بھی قید کیا تھا، جس نے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غفلت میں پایا تو بھاگ بھی نکلا تھا، پھر بعد میں پکڑا گیا. لیکن اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اس لیے باندھا کہ یہ مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ دیکھے، یہ قرآن سنے اور شاید کہ اس کے دل پہ اثر ہو جائے. اور جہاں قبائلی نظام ہوتا ہے وہاں ایک سردار اگر ایک بات پہ قائل ہو جاتا ہے تو پورا قبیلہ آٹومیٹیکلی اسی دین اور اسی بات پہ ہو جاتا ہے، اس کا سردار جس راستے پہ چل پڑے. یعنی بالکل بھیڑ بکریوں والی ذہنیت تھی اس زمانے میں عربوں کی. ابھی بھی جہاں قبائلی نظام ہے ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے اس ماڈرن زمانے میں بھی. پاکستان میں بھی ابھی کہیں کہیں قبائلی نظام ہے، جیسے بلوچستان یا صوبہ سرحد کے کچھ علاقوں میں. تو وہاں ایگزیکٹلی ابھی یہی سائیکالوجی ہے کہ جو سردار کہتا ہے وہ حرف آخر ہے. جس کو سردار ووٹ دے دے پیچھے سارا قبیلہ آٹومیٹیکلی اس کو ووٹ دے گا. تو یہی حال تھا. اور یہ نجد کے علاقے یمامہ کا سردار تھا. اس لیے ایک سردار کے دل جیتنے کا مطلب تھا کہ پورا قبیلہ اسلام کے فیور میں ہو سکتا ہے. حالانکہ اس شخص کا بہت بڑا جرم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آ رہا ہے. ہم میں سے کوئی ہوتا تو چھوڑتا، جبکہ واضح بھی ہو جاتی یہ بات کہ یہ قتل کرنے آیا ہے. ڈاکٹر عبدالرؤف کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 70 کے قریب حملے کیے گئے یا حملوں کی پلاننگ کی گئی. تو کئی افراد ایسے تھے جو آپ کو قتل کرنے آئے تھے. غزوہ بدر کے بعد بھی ایک شخص آیا تھا مکہ سے، اس کا بیٹا قید میں تھا مسلمانوں کی، عمیر اس کا نام تھا. تو امیہ بن خلف نے اس کو کہا تھا حتیم میں بیٹھ کے کہ تم جاؤ اور بے شک ان کو قتل کرو، اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا قرض اور تمہارے سارے اہل و عیال کا ذمہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں. اس نے کہا اگر کر لو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی زندہ نہ چھوڑوں، اور میرے پاس بہانہ بھی ہے وہاں جانے کا، کیونکہ میرا بیٹا اس وقت مسلمانوں کی قید میں ہے، وہب بن عمیر. اور جب وہ تلوار لے آیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے کہا تھا کہ یہ تو لگتا ہے کسی خراب ارادے سے آیا ہے، اور بڑھ کے اس کو لپک کے پکڑا اور پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے. اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا تھا کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہے، تم لوگ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو. اور اس حال میں اسے لائے تھے کہ گردن سے پکڑا ہوا تھا اور ساتھ اس کی تلوار کو بھی پکڑا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عمر اس کو چھوڑ دو. تو پھر آپ نے اس سے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے میں اپنے قیدیوں کے معاملے میں بات کرنے آیا ہوں. تو آپ نے پوچھا تھا یہ تلوار پھر کیوں ہے؟ تو کہنے لگا تھا اس تلوار کا اللہ برا کرے، یہ آگے ہمارے کون سے کام آئی ہیں، یعنی ایسے ہی لے آیا ہوں، تلوار کی تو کوئی حقیقت نہیں آپ لوگوں کے آگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم غلط بات کہہ رہے ہو، تم تو حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بات تمہاری اس سے ہوئی تھی اور تم تو مجھے قتل کرنے آیا ہو. تب اس نے کہا تھا کہ میں واقعی مان گیا
آپ کو غیب کے ذریعے خبر دی جاتی ہے، کیونکہ یہ سارا معاملہ صرف ہم دو تھے اور تیسرا خدا تھا اور کوئی نہیں تھا جب ہماری یہ بات ہوئی تھی. اور پھر وہ ایمان لے آیا تھا اور پھر اس نے مکہ جا کے بہت تبلیغ کی تھی. ایگزیکٹلی یہی کیس حضرت ثمامہ بن اسال کا ہے. آئے تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے. اب مسجد نبی میں ستون کے ساتھ باندھے گئے اور بہت اچھا کھانا پینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو دو، اور کہا جاتے 7 آدمیوں کے برابر کھایا پیا کرتے تھے. سردار بھی تھے نا. اور صحابہ کرام کو دیکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے اپنے گھروں میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے، اور یہ ایک قیدی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آئے ہیں، لیکن پوری خاطر مدارت ہو رہی ہے. اور وہ دن رات مسلمانوں کی اجتماعیت، عبادات اور وہ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن دل سے بالکل نہیں مان رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جاتے تھے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے اس کو، اور وہ کہتے تھے اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو ایک بڑے معزز آدمی کا قتل ہوگا، اور اگر آپ فدیہ لے کے رہا کر دیں تو بہت سا مال و دولت دوں گا، اور اگر احسان کا معاملہ کریں تو آپ ایک بہت کریم شخص کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے. مان کے نہیں دے رہا تھا وہ شخص کسی طرح بھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور فرماتے تھے کہ کیا ارادہ ہے، اسلام قبول کر لو. تو کہتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خون والے کو قتل کریں گے، یعنی معزز آدمی کو کریں گے، اور اگر احسان کریں گے تو ایک قدردان پر احسان کریں گے، اور اگر مال چاہتے ہیں تو جتنا مال چاہتے ہیں آپ مانگ لیں، یعنی میں سردار ہوں، میرے لیے کوئی پرابلم نہیں مال دے کے آزاد ہونا. حال کیا ہے، معاشی حال آپ سب دیکھ چکے ہیں جنگ خندق میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خودداری دیکھیے اور حکمت دیکھیے، کوئی مال نہیں قبول کرتے. حالانکہ بڑا آسان تھا، ایک سردار کو رہا کر کے مال لے لیتے اور بہت سے پرابلمز، اقتصادی مسائل، معاشی مسائل بہت سے حل ہو سکتے تھے، دفاع اور مضبوط ہو سکتا تھا. لیکن آپ کچھ نہیں لیتے، مسلسل دعوت دین دیتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آخرکار ایک دن اس کو آزاد کر دیتے ہیں کہ جاؤ، بغیر کچھ لیے. اور وہ تھوڑی دور جاتے ہیں، غسل کر کے واپس آتے ہیں اور بلند آواز سے کلمہ پڑھ کے اپنے اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں. کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو دوست بنایا کہ وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم آج سے پہلے آپ سے زیادہ کوئی چہرہ مجھے ناپسند نہیں تھا، اور آج آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ مجھے پسند نہیں. آپ حکم دیجئے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے. اسی دوران یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. اس دوران مکہ میں شدید قحط پڑ چکا تھا، لوگ بھوکے مر رہے تھے، فاقے تھے، ہر طرف گرد و غبار تھا، بارشیں نہیں تھی، قحط سالی تھی. ایسے میں انہوں نے قسم کھائی کہ میں اہل مکہ کو ایک دانہ نہیں بھیجوں گا غلے سے، کیونکہ اس وقت صرف ان کے علاقے میں ہی قدرتی طور پہ غلہ تھا، باقی علاقوں میں خشک سالی تھی. اور یہ ایک بہت بڑی تھریٹ تھی اہل مکہ کو کہ ایسے قحط کے موسم میں جہاں سے غلہ آ رہا ہے وہاں سے وہ بھی روک دیا جائے. اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی کہ آپ تو بڑے دوسروں کو شفقت اور مہربانی کرنے کو کہتے ہیں، اور آپ خود بھی مہربان ہیں، اور آپ کے اپنے لوگ ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں مکہ میں، تو آپ ان کو کہیے کہ ہمارا غلہ جاری کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ پھر انہوں نے غلہ دوبارہ بھیجنا شروع کر دیا. اور یہ بات مسلمانوں کے فیور میں بہت گئی کہ اب جو چاہے مسلمان کر سکتے تھے. ایک وقت وہ تھا کہ اہل قریش جو چاہتے مسلمانوں کے ساتھ کرتے. آج وہ وقت آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. اب قریش منتیں کر رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ لوگ ہمارا غلہ بھیج دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہ آپ چاہتے ہیں کہ غلہ بھیج دو. نہ صرف یہ کہ اس کو کہا کہ غلہ بھیجو، بلکہ مکہ کے فقراء اور غرباء کے لیے 500 اشرفیاں خود بھی روانہ کرائیں مدینہ منورہ سے. اور وہ اشرفیاں جب پہنچی تو ابو سفیان غصے سے بھنا اٹھا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نوجوانوں کو ورغلانا چاہتے ہیں. جو کہ تالیف قلب کی تھی آپ نے، دل لوگوں کے خوش ہو گئے. ہماری تکلیف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مدد کی، اور جہاں سے غلہ رکا ہوا تھا وہ بھی جاری کروا دیا. دل سے مشرکین مکہ سوائے چند سرداروں اور مخالفین کو چھوڑ کے اسلام کے لیے ان کے دل نرم ہو چکے تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ
کوئی ایک شہری مقامی مسلمانوں کی مخالفت کے لیے نہ اٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گراؤنڈ پریپیئر کر رہے تھے، راستہ ہموار کر رہے تھے، اچانک نہیں پہنچے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے. اس کی پلاننگ بہت پیچھے سے آ رہی ہے. جیسے شروع میں بھی بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی تھی. آپ کوئی بھی قدم اٹھاتے تھے تو اس کے پیچھے بہت حکمت، دانش مندی اور دور از فوائد ہوتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ان مشرکین کی مدد کی جا رہی ہے جنہوں نے آپ کی جان لینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، آپ کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی مکی دور میں. اور مدینہ منورہ میں بھی کہاں چین سے بیٹھنے دیا. مکمل غزوات اور کانسٹنٹ سرائے ہیں، مستقل غزوات ہیں. لیکن پھر وہ لوگ جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو انسانی ہمدردی کے تحت ان کی مدد کی جا رہی ہے. دشمنوں کو ون اوور کرنا تھا. آپ کا کام کوئی بہت چھوٹا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اچھا مسلمان نہیں بنا رہے تھے، مشرکین کو مسلمان بنا کے بہترین انسان بنا رہے تھے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. کیا ہم مشرکین کے ساتھ کبھی ایسا حسن سلوک کر سکتے ہیں؟ اب وہ بھی ایسے مشرکین جو ہمیں تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں. اور پھر ہم کہتے ہیں آج مسلمان کیوں کمزور ہیں. مسلمان اسی لیے کمزور ہیں کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا ہے. صرف چند ریچولز تک تو ہم سنتوں کو اپناتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں پریکٹیکلی ہم اس طرح ان سب باتوں کو امپلیمنٹ نہیں کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ایک مشرک آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے، مہمان رہا. آپ نے اس کی بہت خاطر کی، اس کو ایک پیالہ دودھ دیا، وہ پورا پی گیا. آپ نے دوسرا کہا لاؤ، دوسرا دیا گیا، وہ بھی پی گیا. فرمایا تیسرا دو، ایک کے بعد ایک 7 پیالے دودھ وہ پی گیا. اور اس کے بعد سویا، اور جب صبح جانے لگا تو اذیت دینے کے لیے بستر میں گندگی بھی کر کے بھاگ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے وہ بستر بھی صاف کر کے اور کوئی تکلیف کا اظہار نہ کیا کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا اور یہ ہمارے ساتھ کیا کر گیا. لیکن ایسی حرکتوں سے باقی لوگوں کے دل تو متاثر ہوتے تھے کہ یہ اتنے عظیم ہیں. ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دیا تھا، میعاد سے پہلے ہی آگے اصرار کرنے کے لوٹا دیجئے، اور بڑی گستاخی سے بولنے لگا، بہت نازیبا الفاظ استعمال کیے. ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھا اور انہوں نے چاہا کہ یہودی کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کریں، اس کو برا بھلا بھی کہا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عمر تم کو چاہیے تھا کہ مجھے قرض کی ادائیگی کی تلقین کرتے اور اس کو حسن معاملہ کرنے کے لیے کہتے. اب یہ لو اصل جو اس کا قرض ہے اس کے برابر سارا مال، اور اس کے علاوہ اتنے کلو کھجوریں، اس کو زیادہ دو اس زیادتی کے عوض جو تم نے اس کے ساتھ کی ہے زبانی. کہ اگر اپنی طرف سے زیادتی ہوتی ہے تو کمپنسیشن بھیج رہے ہیں، اور اگر دوسروں کی طرف سے ہو رہی ہے تو پھر بھی حسن معاملہ کیا جا رہا ہے. عظیم اخلاق ہے. ایسے تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند آج دنیا میں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر اسی لیے تو بلند کیا کہ اس کے پیچھے آپ کا عظیم اخلاق ہے.